بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ وعم نوالہ وبنعمتہ تتم الصالحات وسوام البرکات وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المتقین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج یہ سورہ فلق کا تیسرا بیان ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 15 ربیع الاخر سن 1433 ہجری اور 25 فروری سن 2013 ہے، پیر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب انداز اس سورت کے اندر اختیار فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی تو ہر آیت کا انداز عجیب و غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کمال کر دیا ہے قرآن کریم کے ہر لفظ میں، ہر کلمے میں، ہر آیت میں مربوط کلام، منسلک کلام ہے، مرتب کلام ہے، منظم کلام ہے، غلطی سے پاک کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا آغاز کیا اور بندوں کو حکم دیا کہ قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے، قرات کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے ابتدائی قرات کے اندر تعوذ کر لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ عجیب و غریب بات ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے التجا کرو اپنی حفاظت کی شیطان مردود سے۔ اللہ سے التجا بندے کو کرنی پڑے گی، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو، جو قرآن کریم کی قرات اور پڑھنے کا آغاز کر رہا ہے، اس کو پروردگار عالم کی حفاظت طلب کرنی پڑے گی۔ کس سے؟ شیاطین، ابلیسی طاغوتی طاقتوں سے۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری پاکی بھی چاہتا ہے اور باطنی پاکی بھی چاہتا ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے ظاہری پاکی بھی ضروری کہ بڑی نجاست سے بھی پاک و صاف ہو اور چھوٹی نجاست سے بھی پاک و صاف ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو تو پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، باوضو چھوتے ہیں۔ یہ ظاہری پاکی ہو گئی، اور باطنی پاکی، اندرونی پاکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پیدا کرو۔ پہلے اس قرآن کو پڑھنے والے کے اوپر لازم ہے کہ قرآن کی قرات سے جو شیطان ابلیسی طاقت روکتی ہے، اس طاقت کو اللہ تعالی سے کہہ کر مغلوب کرو، مرجوم کرو، ہٹا دو، تبھی تو نور پیدا ہوگا۔ ارے بھائی، کیچڑ لگی رہے گی تو کیا عطر کام دے گا؟ کپڑے پر کیچڑ لگی ہے، بدبو لگی ہے، تو کیا کام دے گا وہ دھلا ہوا کپڑا، یا عطر کی بوندے، یا عطر کی پھریری کیا کام دے گی؟ ظاہری پاکی بھی اللہ نے دلوا دی، اور باطنی پاکی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوا کر دلوا دی کہ میرے بندے، اب تیرا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، میں بھی پاک، میرا قرآن بھی پاک، تیرا دل بھی پاک، تیرا جسم بھی پاک، میرا محبوب نبی بھی پاک، میری جنت بھی پاک، آجا تو پاکوں کا پاک۔ طہارت، پاکیزگی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی پاک دل والوں کو پسند فرماتا ہے،
اور پاک جسم والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو جس کے اوپر غسل لازم ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کے اوپر غسل لازم ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ کہ جلدی سے اپنے معتکف سے نکلے، اعتکاف کی جگہ سے نکلے اور پنجوں کے بل چلتے ہوئے غسل خانے کی جانب جائے، پورا پیر نہ رکھے۔ اور پنجے رکھنے کا حکم اس واسطے دیا کہ پورا پیر رکھ نہیں سکتا اور ساتھ میں اڑ بھی نہیں سکتا۔ ارے بھائی انسان کے پر تھوڑے لگے ہوئے ہیں، اڑ نہیں سکتا تو فرمایا پنجے لگا کر چل اور سیدھے غسل خانے میں جا، نہا دھو کر آ، پاک صاف ہو کر آ، کہ اللہ تبارک و تعالی نجاست باطنی کو بھی پسند نہیں کرتا اور نجاست ظاہری کو بھی پسند نہیں کرتا۔ دیکھو بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی، اگر آپ وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا بوضوء، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ میں دنیا کے فنکشن میں، دنیا کے ولیمے میں، دنیا کے عقیقے کے پروگرام میں، نکاح کے پروگرام میں یار ہاتھ منہ دھو کر نہیں، آپ نہا کر جاتے ہیں۔ یہ تو پاکوں کے پاک، ملک الملوک، شاہنشوں کے شاہنشاہ اللہ پاک کا دربار ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بنا منہ ہاتھ دھوئے نہیں۔ کسی پروگرام میں آپ نہا دھو کر جاتے ہیں، کپڑوں کی سیٹنگ کر کے جاتے ہیں، شوز یعنی جوتوں کی سیٹنگ کر کے جاتے ہیں، ساکس یعنی موزوں کی سیٹنگ کر کے جاتے ہیں، ناخن کتر کر جاتے ہیں، بڑھیا طریقے سے آپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فنکشن میں آپ شریک ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تو نجاستوں کو ناپسند کرنے والا اور نجس لوگوں کو پاک کرنے والا ہے، اس کے ہاں ناپاکی ذرہ برابر نہیں ہے۔ نہ وہ دل کی ناپاکی کو پسند کرتا ہے، نہ جسم کی ناپاکی کو پسند کرتا ہے۔ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، مسجد نبوی پاک لوگوں کی جگہ ہے، خانہ کعبہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، بیت اللہ شریف پاک لوگوں کی جگہ ہے، اللہ کا ہر گھر یعنی ہر مسجد پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ اس لیے وضو کے بعد کی جو دعا ہے، جو آپ وضو کرنے کے بعد پڑھتے اس میں بھی اسی کا حکم ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میرا دل بھی پاک کر دے اور میرا جسم بھی پاک کر دے۔ چنانچہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے قرآن سے روکنے والی طاقت، ابلیسی طاقت، شیطانی طاقت کو دور کرو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے پیارے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ پاک کی پناہ میں، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیے شیطان مردود سے، کہ وہ دخل اندازی نہ کرے، وہ قرآن پڑھنے سے روکے نہیں۔ اب جب اللہ پاک سے آپ نے حفاظت طلب کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقیقی حفاظت اور حقیقی سیفٹی طلب کر لی۔ اللہ بڑا ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سے بہتر کسی کی حفاظت نہیں۔ سارے غالبوں پر اللہ غالب ہے، غالب علی کل غالب، اللہ تبارک و تعالی سے بڑا کوئی نہیں۔ لہذا اعوذ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی تو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ پڑھنے کو عربی میں تعوذ کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں۔
بسم اللہ پڑھنے کو بسملہ کہتے ہیں یا تسمیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اعوذ باللہ پڑھنا واجب ضروری۔ اور اگر آپ سورت کے شروع سے قرات شروع نہیں کر رہے، بیچ میں سے کر رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، بسم اللہ پڑھیں اور چاہے نہ پڑھیں۔ مثلا سورہ بقرہ کے بیچ میں سے سورج شروع نہیں، کہیں اور سے پڑھنا شروع کر دیا، مثلا تیسرا پارہ شروع کر دیا، قرآن کھولا تو تیسرا پارہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب لازم۔ بسم اللہ کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، بسم اللہ پڑھیں اور چاہیں نہ پڑھیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چاہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر قرآن پاک پڑھنے کی ابتدا شروع سورت سے ہو رہی ہے تو اب اعوذ باللہ پڑھنا تو ہے واجب لازم، بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب سورت کے شروع سے آپ نے آغاز کرنا شروع کیا تو اب اعوذ باللہ تو ہر حال میں لازم ہے، بسم اللہ بھی لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ اگر آپ نے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سورت کی ایک آیت کم کر دی، تو اعوذ باللہ پڑھنا لازم اور اب قرآن کریم شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لازم اور ضروری۔ اور عجیب و غریب بات، سب سے پہلے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو کھولا، اعوذ باللہ کہا، ضروری سب سے پہلے کیا لفظ نکلتا ہے؟ اعوذ، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت کی طلب کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کون سا لفظ نکلتا ہے؟ اعوذ۔ اور قرآن کی یہ صورتیں، یہ سورہ فلق جو ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 113 ہے، اور قل اعوذ برب الناس قرآن کی سورت نمبر 114 ہے۔ اب دیکھیے، قرآن شروع کیا آپ نے اعوذ سے شروع کیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے شروع میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، شروع بھی ہوا اعوذ سے اور ختم بھی ہوا اعوذ پر۔ یہ نکتہ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، شروع بھی ہو رہا ہے اعوذ سے اور ختم بھی ہو رہا ہے اعوذ پر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اعوذ قرآن میں 7 جگہ آیا۔ کتنی جگہ؟ ان میں سے 3 مقامات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم کے بارے میں بتا چکا ہوں میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ایک مقام ہوا، تفصیل عرض کر چکا۔ دوسرا مقام سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، وہاں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ دو مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام سورہ مریم کے اندر کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام مریم کو عیسیٰ عطا کرنے کے لیے تشریف لائے
تو انہوں نے فوراً ایک انسان کو دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ 3 مقامات آ گئے تھے۔ 7 میں سے کتنے بیان ہو گئے؟ لفظ اعوذ قرآن میں کتنی جگہ آیا؟ 7 مرتبہ۔ چوتھا اور 5واں مقام ایک ہی ساتھ ہے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے آخری رکوع میں، اور وہاں بھی خطاب ہے اللہ پاک کی طرف سے نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کو۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ایک ہی صورت میں سورہ مومنون کے آخری رکوع میں 2 مرتبہ اعوذ استعمال ہوا، اور دونوں میں خطاب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ اب ذرا اس کی وضاحت کر دوں تیسرے چوتھے مقام پر۔ دیکھیے، پہلا مقام حضرت موسیٰ سے متعلق، توجہ، دوسرا مقام حضرت نوح سے متعلق، تیسرا مقام حضرت مریم سے متعلق، چوتھا اور 5واں مقام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ کیسے؟ فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، تیری مخالفت کرنے والے، تیرے ساتھ عداوت کرنے والے، تیرے ساتھ دشمنی کرنے والے، تیرے ساتھ معادات کرنے والے، تیرے ساتھ مخالفت کرنے والے ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری طور سے یہ کفار اور مشرکین ہیں، اور باطنی طور سے یہ شیاطین اور جنات ہیں۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ، تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کی جانب اور تمام جنات کی جانب۔ سرکار انسانوں کے بھی نبی اور جنات کے بھی نبی، اور میرے سرکار ہر مخلوق کے لیے رحمت والے نبی، رحمت والے نبی۔ درختوں پر آپ کی رحمت، پتھروں پر آپ کی رحمت، ملائکہ پر آپ کی رحمت، فرشتوں پر آپ کی رحمت، کتابوں پر آپ کی رحمت، زمین پر آپ کی رحمت، اور آسمانوں کے اوپر نبی کی رحمت، مشرق میں مصطفیٰ کی رحمت، مغرب میں مصطفیٰ کی رحمت، جنوب میں مصطفیٰ کی رحمت، اور شمال میں مصطفیٰ کی رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، شہر والوں کے لیے رحمت، دیہات والوں کے لیے رحمت، کالے لوگوں کے لیے رحمت اور گورے لوگوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، ایمان والوں کے لیے رحمت، اسلام والوں کے لیے رحمت، پہلوانوں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت۔ اللہ نے فرمایا، میں رب العالمین، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بہت بڑا فیصلہ ہے بھائی جانیے، ہم نے اپنے نبی کی قدر جانی نہیں، کیونکہ بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے، مصطفیٰ کے مقام کو بیان نہیں کرتے، کہ قرآن کریم کی ہر آیت میرے مصطفیٰ کی نعت شریف ہے۔ کیا ہے؟ نعت شریف ہے۔ ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز سے مصطفیٰ کی تعریف لکھی، نعت شریف لکھی، لیکن اللہ نے جو قرآن میں نعت مصطفیٰ لکھی وہ لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
مصطفیٰ کو بنانے والے خدا نے جس انداز سے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آتا نہیں. مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے. مصطفیٰ کو چھپا دیا. ہم اللہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے مصطفیٰ کو بھی بیان کرتے ہیں. ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں مصطفیٰ کی مبارک سنت ہے. ہم نہ اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہر چیز میں، ہر آن میں، ہر ساتھ میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں اللہ کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے، اور ہر آن میں، ہر ساتھ میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں، ہر سیکنڈ کے اندر مصطفیٰ کی رحمت ثابت ہوتی ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کے مخالفت کرنے والے بہت ہیں، اور سب سے بڑا تو ابلیس ہے. سب سے بڑا ابلیس ہے. یہ مخالفت کرنے والے بہت ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ گھبرانے کی بات نہیں. تیرا مشن، تبلیغ والا مشن، تعلیم والا مشن، تدریس والا مشن، اللہ کے قرآن کو پہنچانے والا مشن بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا. لیکن گھبرانے کی بات نہیں. شیطان آ جائے تیری مخالفت میں، یا شیطان کا ابا آ جائے، تجھے تیرا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں. تیرا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اے مصطفیٰ تیری حفاظت کرنے والا ہے. تیری آنکھوں کی حفاظت خدا کے ذمے، تیری پیشانی کی حفاظت خدا کے ذمے، تیرے مبارک گلابی ہونٹوں کی حفاظت خدا کے ذمے، تیرے رخساروں کی نورانی رخساروں کی حفاظت اللہ کے ذمے، تیری ٹھوری کی حفاظت اللہ کے ذمے، تیرے مبارک ہاتھوں کی حفاظت، انگ انگ ایک ایک انگلی کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. تیرے پیروں کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. مصطفیٰ تیرے پیروں کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ جہاں تیرے پیر لگتے ہیں وہاں اللہ جنت بنا دیتا ہے. جہاں مصطفیٰ کے پیر لگ گئے وہ مقام کیا بن گیا؟ جنت. دیکھو جا کر مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ ہے کہ نہیں؟ وہ مصطفیٰ کے پیری تو لگے وہاں پر. فرمایا مشائخ نے اور عشاق نے فرمایا کہ آج جہاں جنت ہے اور مصطفیٰ بھی وہاں جنت میں نہیں ہیں، وہ تو اپنی امت کو لے کر جائیں گے. اکیلے مصطفیٰ جا سکتے ہیں جنت میں؟ نہ 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 نہ. ارے بھائی نہ، اکیلے مصطفیٰ گوارا نہیں کرتے کہ میں جنت میں چلے جاؤں. میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو لے کر جاؤں گا. میں مزے میں رہوں اور میری امت پریشانی میں رہے. ناممکن، امپاسبل. لہذا آج جہاں جنت ہے اور مصطفیٰ وہاں پر نہیں ہے، اور جہاں مصطفیٰ ہیں مبارک قبر کے اندر، روضہ اقدس کے اندر، جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں جنتوں کی جنت ہے. وہاں جنتوں کی، دیکھو آپ اٹھا کے. میں شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا. میں لفظ اعوذو پر بحث کر رہا ہوں، اور اعوذو کے اندر جو انا ضمیر پوشیدہ ہے. میں، اے محبوب پیغمبر آپ فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں. میں کون؟ بتاؤ میں کون؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصطفیٰ کے واسطے سے آپ کا ہر امتی ایمان والا وہ اس میں داخل ہے. جنت بھی فخر کرتی اس زمین کے ٹکڑے پر جہاں مصطفیٰ کا جسم لگا ہوا ہے.
وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ اللہ تو ہے اللہ، اللہ کا تو کوئی جواب ہی نہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم کیا ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدے میں رہتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم اس مخلوق کا سجدہ سمجھ نہیں سکتے۔ کبوتر کیسے سجدہ کر رہا ہے، طوطا مینا فاختہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ قرآن کا 14واں پارہ تو کہتا ہے کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو، لیکن وہ جو درخت سجدہ کرتے ہیں مصطفیٰ کے طریقے پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، درختوں نے بھی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، درختوں نے بھی نبی رحمت کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہ حیوانات نے، نہ جمادات نے، نہ پہاڑوں نے، نہ آسمانوں نے، نہ زمین نے۔ فرمایا تیری مخالفت کرنے والے بہت ہیں، پر میں خدا سائبان بنا ہوا ہوں تیرے لیے، تیرے لیے سائبان، سایہ۔ میرے مصطفیٰ جہاں تو چلے گا اور دھوپ کا وقت ہوگا، میری طرف سے تیرے اوپر سایہ کرنے کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا رہے گا۔ سچی بات یہ ہے، قسم بخدا، سچی بات ہے کہ ابھی نبی نہیں بنے، خدیجہ کا مال لے کر جا رہے ہیں، خدیجہ کا مال لے کر جا رہے ہیں تجارت کے لیے، سوداگری کے لیے۔ خدیجہ نے منتخب کیا مصطفیٰ کو۔ میں کیا کہتا ہوں میاں، خدیجہ کون تھی مصطفیٰ کو منتخب کرنے والی؟ اللہ کے مصطفیٰ نے، اور اللہ نے خدیجہ کو منتخب کیا۔ تو کیا کرے گی؟ مصطفیٰ تو چنے چنائے ہیں، مصطفیٰ تو چنے چنائے منتخب ہیں، اللہ نے ان کو ہر خیر کے لیے چن لیا ہے۔ خدیجہ تو کیا چنے گی کہ جاؤ جی محمد میرا سامان تجارت لے کر جاؤ؟ تمہاری صداقت، تمہاری حقانیت، تمہارا سچ بولنا، تمہاری امانت داری کے چرچے میں نے بہت سنے ہیں، اور تجارت کے اندر کیا، ہر معاملے کے اندر سچائی بہت ضروری ہے۔ ایک پائی کا میں نے کبھی ادھر سے ادھر مسئلہ نہیں دیکھا، لہذا جاؤ سامان لے کر۔ ہم تو کہتے ہیں خدیجہ تو کیا سامان بھیج رہی؟ تیری قسمت کا ستارہ اللہ نے چمکدار بنا دیا کہ اس بہانے سے تو مصطفیٰ کے نکاح میں آئے گی۔ وہ تو چنے چنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ یہ کام شروع کریں، توجہ، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کام بہت بڑا، تبلیغ کا، تعلیم کا، وحدانیت کی علم برداری کا، اور شیاطین، کفار، فجار، فساق، مشرکین، مخالفین اسلام، مخالفین قرآن، مخالفین وحدانیت، سب مل کر طاقتیں باطل کی تیرے نعرے کو اور تیری آواز کو دبانے کے لیے آئیں گے، پر گھبرانا نہیں، یہ کروڑوں بھی ہوں تو اکیلا خدا کافی ہے، اکیلا خدا کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ میاں جب چاہے چوٹیوں سے کام لے لے، جب چاہے پرندوں سے کام لے لے، اس کے لیے تو اشارہ کافی۔ بھائی جان کیا ہے اشارہ؟ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔
جب وہ کوئی چیز کرنے پر آتا ہے تو بس اشارہ اور کام ہو گیا، اشارہ اور اشارہ ہوا اور کام ہو گیا۔ یہی تو یقین مسلمان کا کمزور ہو گیا، جو اسباب کی جانب بھاگا پھرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی سا بھی کام ہو، وضو کر کے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، مقدمے کی بات ہو، دکانداری کی بات ہو، کسی پارٹی سے پیسہ وصول کرنے کی بات ہو، ایس ڈی ایم سے کام ہو، ڈی ایم سے کام ہو، پولیس کمشنر سے کام ہو، کوتوال سے کام ہو، تھانے دار سے کام ہو، کوئی سا بھی کام ہو، پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا دو، کیونکہ ایس ڈی ایم، ڈی ایم اور تاجر اور دکاندار سب کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں، دلوں کو وہ پھیرے گا۔ ورنہ اگر اس نے منع کر دیا، جاؤ بھائی آج نہیں ہے، اگلے ہفتے آنا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، تو کیا کرو گے؟ کرتے ہیں لوگ ایسا؟ ارے تم نے اللہ کے دروازے کو تو کھٹکھٹایا نہیں بھائی جان۔ پہلے وہاں میں کہتا ہوں، توجہ، میں کہتا ہوں ہر مخلوق کا دروازہ بند رہتا ہے، آپ کے مکان کا دروازہ بھی رات میں بند رہتا ہے، مسجد کا دروازہ بھی رات میں بند کر دیتے ہیں، دکان کا شٹر بھی گرا دیتے ہیں، شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، دکان کو آپ بند کر دیتے ہیں، ایک وقت کے لیے آپ کھولتے ہیں، پر میرے اللہ رحمان رحیم خدا کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ماں کوئی مائی کا لاڈ ڈکیت بن کے نہیں آ سکتا، کوئی چور چوری کرنے کے واسطے نہیں آ سکتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور خاتون گزری ہیں، آج شاید پہلی مرتبہ، یہ 7-8 سال ہو گئے پروگرام کو چلتے ہوئے، شاید پہلی مرتبہ ان کا ذکر آیا۔ خیر آ گیا تو ابھی سنتے چلیے، آ گیا تو سنتے چلیے، رابعہ لفظ نہیں، رابعہ، ہم یاروں نے بگاڑ دیا، رابعہ 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 خاتون، یا نہیں ہے عین ہے، رابعہ۔ بصرے کی رہنے والی تھی، حسن بصری کا زمانہ اور رابعہ بصریہ کا زمانہ ایک ہے۔ انتہائی عبادت گزار خاتون، معاملات میں صاف، اخلاق میں صاف، کردار میں صاف، رفتار میں صاف، گفتار میں صاف، ایک ایک قدم اٹھانے میں صاف۔ اللہ کا ولی جبھی بنتا ہے جب اپنے ہر قدم پر صفائی رکھے۔ اللہ صاف ہے ناپاک ہے؟ صاف، صاف، وہ اپنے صاف بندوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اگر کپڑے کے اندر کوئی سوراخ بھی ہے تو یہ دکاندار بتا دیتا گاہک کو کہ بھائی جان اس میں سوراخ ہے، آپ کی مرضی ہے لے اور چاہے نہ لے، یہ نہیں کہ سوراخ کو چھپا دیا اور گاہک سے پوری قیمت لے لی۔ گاہک سے ایسا نہیں، بتاؤ بھائی، یہ بتائیے آپ کہ یہ بدرپور ہلدوانی کا ہے اور یہ نجیب آباد کا ہے، بتانا پڑے گا بھائی دونوں کی قیمت الگ الگ ہے کہ نہیں، بتانا پڑے گا۔ یہ سبزی باسی ہے، یہ سبزی تازہ ہے، آپ بتائیے، آپ کلیئر کیجئے۔ نمبر 2 کے مال کو نمبر 2 کا کہیے اور نمبر 1 کے مال کو نمبر 1 کا کہیے۔ اگر آپ ٹیلر ماسٹر ہیں اور کپڑا کاٹنے کے بعد اتنی ساری کتر بھی آپ کی بچ رہی ہے تو وہ مالک کو لوٹانا ضروری ہے۔ آج اس میں احتیاط نہیں ہوتی، اس میں اتنی ساری تو کتر ہے، یہی تو ہوتا ہے، اتنی ساری کتر نہیں، میاں جی گھر جلانے کے واسطے ماچس پوری ضروری نہیں، ایک تیلی کافی ہے۔ آگ لگانے کے لیے کیا کافی ہے؟ ایک تیلی۔ اتنی ساری کتر جو دبا رہے ہو، نہیں، مالک کو لوٹاؤ، اگر لینی ہے تو مالک سے اجازت طلب کرو۔
اتنی ساری کتر بھی دبا لی تو جہنم کی آگ آپ نے مول لے لی۔ اگر باسی گوشت ہے تو آپ کہیے کہ یہ باسی گوشت ہے، یہ تازہ گوشت ہے، یہ نہیں کہ باسی گوشت کو آپ تازہ گوشت کہہ کر بیچیں، وہ غلط ہے، وہ امانت، صداقت، حقانیت کے خلاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کے چکر میں گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے۔ کسی کی دکان پر گاہک جا رہا ہے، کسٹمر جا رہا ہے، اشارے سے بلاتا ہے، ارے تیری قسمت تیرے ساتھ ہے بھائی، جو پیسہ اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے قسم بخدا وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسٹمر تیری دکان پر آئے گا، تو کسی کو مت بلا، یہاں جاؤ یہاں جاؤ 5 روپے کم دیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ ایک گاہک اگر ایک دکان پر چڑھ گیا تو لازم ہے کہ دوسرا دکاندار اس وقت تک اس سے بات نہ کرے جب تک پہلے دکاندار سے معاملہ پورا نہ ہوا ہو۔ کیوں بھائی اس کے خلاف ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا بتاؤ ہو رہا نہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بہت سے لوگ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، مجھ سے زیادہ علم ہے آپ کو کہ بازار میں کیا ہوتا ہے اور لین دین میں کیسے خیانت ہوتی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے۔ قرآن کریم میں تو 4 پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اتنی ساری بھی مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال کر لی، سمجھ لو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یا آپ کا ہمارا رب کہہ رہا ہے؟ میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی، 4 پارے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع کے آخر میں ہے یہ۔ ایسے کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں مجمع ہے، کسی کو استنجے کی حاجت ہو گئی، کوئی ٹوائلٹ میں جانا چاہتا ہے، کسی کو پیشاب کی نمبر 1 نمبر 2 کی حاجت ہو گئی، چپل بہت سے پڑے، اپنے چپل نہیں لے گا، جو چپل وہاں پڑے ہیں بغیر اس کی مالک کی مرضی کے چپل پہن کے چلے جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے یہ، کیونکہ اگر بیچ میں اس چپل کا مالک اٹھا اور اس کو اپنے جوتے اور چپل کی ضرورت پڑی تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ ڈھونڈتا پھرے گا میرے چپل کہاں گئے، میرے جوتے کہاں گئے۔ بولو آج سے احتیاط کرو گے اس میں کہ نہیں؟ ہاں، اپنے پہنو، کسی کی مرضی اور اجازت کے بغیر اپنے اس کے چپل مت پہنو۔ مسجد کی سیڑھی ہے، مسجد کے کاموں کے واسطے ہے۔ اگر مسجد کی سیڑھی آپ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں تو ایک ناجائز کام آپ کر رہے ہیں، یہ مسجد کے کاموں کے واسطے ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں بھئی یہ چیزیں بیان ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی تہجد پڑھ لیجو، لیکن اگر ان چیزوں میں آپ صاف نہیں ہیں، اللہ ایسے تہجد کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی تسبیح گھما دیجو، اگر ان معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں آپ پاک صاف نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ تہجد قبول نہیں۔ مسجد کی سیڑھی ہے، مسجد کا لوٹا ہے، مسجد کا گرم پانی ہے، احتیاط نہیں کرتے لوگ۔ جھاڑوں میں گرم پانی اپنے گھر بالٹی میں بھر کر لے جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ صبح جعفری صاحب ہوتا نہیں؟ مسجد کا گرم پانی گھر جا رہا ہے، نہیں، یہاں آپ مسجد میں رہ کر 70 مرتبہ وضو کیجئے، کوئی اللہ آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ آپ یہاں مسجد کے اندر اس کا پانی استعمال کیجئے اپنی عبادت کے واسطے، قرآن چھونے کے واسطے، 70 مرتبہ کریں۔ 70 مرتبہ آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں بھئی سیڑھی لے جانے کا کام تو بہت عام ہے یا نہیں ہے؟ بہت لوٹے جاتے ہیں۔
اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. جو چیز اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی گئی کسی کے گھر میں لے جانے یا جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے گھر میں وہ استعمال ہوگی. اللہ کے گھر میں وہ استعمال ہوگی. مسجد کے لیے قرآن پاک رکھ دیا, پیٹی رکھ دی, مسجد کے لیے وقف ہے. بہت سے لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, ایک ایک ہفتہ ہو جاتا مسجد میں واپس نہیں آتی وہ پیٹی واپس. اور سنیے, مسجد نیاریان کے واسطے یا کسی بھی مسجد کے واسطے ایک آدمی نے قرآن کریم کو وقف کیا, پورا قرآن ایک جگہ 30 پارے یا الگ الگ پیٹی, اور اس مسجد کے لیے وقف کر دیا کہ یہ قرآن پاک اس مسجد کے اندر رہے گا, آپ کسی دوسری مسجد میں اس کو لے جانے کے حقدار نہیں ہیں, یہیں پر رہے گا وہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کبھی یہ سوچو کہ مسجد تو برابر ہی ہے. نا 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 نا, جس مسجد کے لیے وقف کیا ہے وہ چیز وہیں پر رہے گی. وہ چیز, ہاں, مسجد کا مال, مسجد کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے, اللہ کے لیے وقف ہے. مسجد کے لیے اگر کوئی ٹکڑا آپ نے طے کر دیا, قیامت کی صبح تک اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. 7ویں زمین تک وہ مسجد ہے اور 7ویں آسمان تک اوپر وہ مسجد ہے. کبھی تو مسجد کی چھت پہ نماز ہو جاتی, ابے نیچے جگہ بھر گئی تو مسجد کی چھت پر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بس اتنا خیال رہے کہ امام سے آگے نہ بڑھے, امام سے, ہاں, یہ خیال رکھیں آپ. تو خیر جی, حضرت رابعہ بصریہ, رات کا وقت تھا. بھائی اللہ والوں کے گھر میں کیا ملے گا؟ ضرورت کی چیزیں ملیں گی یا بینک بیلنس ملے گا, سونے چاندی کے زیورات ملیں گے وہاں پر. ارے یہ تو اللہ والے ان سونے زیورات کو منہ نہیں لگاتے, ٹھوکرے سے اڑا دیتے. صحابہ نے کبھی دل نہیں دیا زیورات کو. اس نے کہا, انہوں نے کہا, یہ پچ لڑا, یہ ہار, یہ بندے, یہ کلائیاں, یہ نیکلس اور بہت سے زیورات, مجھے نام یاد نہیں, جو آئے ذہن میں بتا دیے. یہ سونا, یہ چاندی اور یہ تمام زیورات میں چرا کر لے جا رہا ہوں یا اپنے قبضے میں کر رہا ہوں, یا ان زیورات کے اوپر میرا دل مائل ہے. عشاق الہی کبھی ایسا نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ یہ سونا چاندی اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ابے سونے چاندی سے کیا دل لگاتے ہو بھائی؟ ابے سونا چاندی پیدا کرنے والے خدا سے دل لگاؤ, وہ اور دے گا, اور دے گا, اور دے گا, اتنا دے گا کہ آپ کا دامن تنگ پڑ جائے گا, چھوٹا پڑ جائے گا, مگر اللہ کی عطا ختم نہیں ہوگی. اس کا خیال رکھیے, ان مسائل کا خیال رکھیے, ہرگز نہیں. چنانچہ وہ ایک چور جو تھا وہ گھس گیا, چور جو تھا وہ گھس گیا. اب یہ ہے میاں جی, چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ہاں بھیا, رسی جل جاتی پر بل نہیں جلا کرتی, بل پرانی عادت پڑی ہوئی ہے. شراب سے توبہ کر لی پر شراب خانے کے آگے کو گزرتا ہے. ارے بھیا, اگر تو توبہ شراب سے کرنے کے بعد شراب خانے کے سامنے سے گزرے گا, ایک دن پی لے گا, شیطان تجھے ایک گھونٹ ضرور پلوا دے گا. یہاں سے گزرنا بھی چھوڑ دے, یہاں سے. ہاں, اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, گناہ تو ہے ہی گناہ, لیکن گناہ کے مقام سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے. توجہ, اگر شرابیوں کو پولیس گرفتار کرنے آئے گی, جنہوں نے شراب پی رکھی ہے, اور آپ شراب خانے کے اندر نہیں ہیں, دکان کے باہر آپ کھڑے ہیں, تو جیسے ان کو گرفتار کرے گی آپ کو بھی گرفتار کرے گی. یہاں کھڑے کیوں تھے؟ کیوں بھائی کرتی پولیس نہیں کرتی؟ کیوں کھڑے تھے یہاں پر؟
سب کو لے جاتی ہے. تو گناہ تو ہے ہی گناہ، اس سے تو بچنا ضروری، گناہ کے مقام سے بھی بچنا ضروری. توجہ، پانی میں تو ڈوبتا ہے انسان. کہاں ڈوبتا ہے؟ ڈوبتا. اب ڈوبنے سے بچنا ہے تو دریا کے کنارے مت جاؤ. دریا کے اگر کنارے جاؤ گے تو ڈوبنے کا امکان باقی رہے گا. اپنے کمرے کے اندر بیٹھے رہو گے تو ڈوب نہیں سکتے. اس نے شریعت نے فیصلہ کر دیا کہ گناہ تو ہے ہی حرام، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی تو ہے ہی حرام، لیکن گناہ کے اسباب بھی حرام ہیں. تبھی تو کہا گیا کہ مخالفین، اللہ کے نافرمان بندے، ان کے ساتھ مت بیٹھنا. ان کے ساتھ اور بیٹھو گے یہ بد بھی تمہیں بد بنا دیں گے، یہ برے لوگ بھی تمہیں. ہاں، اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے یا برا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے کن کن لوگوں سے اس کی دوستی ہے، کن کن لوگوں سے جناب اس کی اٹھ بیٹھ ہے، نشست و برخاست ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ایسا بہت آتا ہے، جب رشتہ لگتا ہے پتہ نہیں کیسا لڑکا ہے. اب دیکھ لو کہاں اس کی سوسائٹی ہے، کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے. اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے سمجھو بڑھیا ہے، کردار میں، رفتار میں، سب میں بڑھیا ہے. اور اگر برے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا لوگ برے ہیں، سمجھ لو یہ بھی برا ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اور تو آپ نے کبھی دیکھا کسی طوطے کو کبوتر کے دربے میں دیکھا؟ نوچ نوچ کے، مار مار کے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے. کسی جنی سے اگر آپ شادی کریں، انسان انسانی عورت سے شادی نہیں، کس سے کریں؟ پری سے. کس سے؟ کر مت لینا پہلوان، نہیں نہیں نہیں، تباہ کر کے پھینک دے گی. اگر کسی جنی عورت سے آپ شادی کریں، نکاح کا مقصد ہے سکون قلب، نکاح کا مقصد ہے خوشحال زندگی گزارنا. یہ قرآن میں ہے، لیسکن الیہا، قرآن میں اس کی غایت بتائی گئی. خوشحال زندگی گزارو بھائی. جا تو کما کر لا، میں روٹی پکا کر دوں گی. میں، ہاں بھائی جوڑ ہے. خارجی کام سارے مردوں کے، اندرونی کام سارے. تبھی تو بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے ہیں. بچے ہاں باپ کے پاس کم رہتے ہیں، ایک فطری بات ہوتی ہے. تو کبھی کبوتر کو طوطا مینا کے ساتھ دیکھا؟ ہاں، کبوتر کبوتری کو پسند کرتا ہے. جنس جنس کی جانب مائل ہوتی ہے. ایک کیٹیگری اپنی جیسی کیٹیگری کو پسند کرتی ہے. تو اگر آپ انسان ہیں اور آپ نے کسی پری سے شادی کر لی، وہ آ گئی انسانی شکل میں، جنات تو آ سکتے ہیں، آ گئی اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ جنی پری ہوں. شادی کر لی، رات کو آپ آئیں گے، کسی بھی شکل میں بن کے بیٹھ جائے گی. بستر میں سانپ بن کے بیٹھ جائے گی. اوہ اللہ، لحاف میں سانپ، پھونک سرک جائے گی آپ کی، ہوا نکل جائے گی. اور بستر پہ مرغی بیٹھی ہے، بستر پہ مرغا بیٹھا ہے، ہائے ہائے کیا ہو گیا. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نکاح کسی جنی پری سے جائز نہیں ہے. کسی جنی پری سے، ہاں، کیونکہ وہ تو ہلاک کر کے پھینک دے گی. کبھی چوہا بن کے آ جائے گی، کبھی چوہیا بن کے آ جائے گی، کبھی مرغا، کبھی مرغی، کبھی طوطا، کبھی مینا، کبھی فاختہ، کبھی بلبل، اور کبھی زنخا، کبھی ہجڑا. جب چاہے لال کپڑے پہن لے گی، جب چاہے گی پیلے کپڑے پہن لے گی. برباد کر دے گی وہ آپ کو. کیونکہ انسان تو اپنا
خلیہ بدل نہیں سکتا، لیکن جنات جس شکل میں آنا چاہے اللہ نے ان کو قدرت دی ہے۔ یاد رکھیے مسئلہ۔ اور یہ کیسے ثابت ہے؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد ہے؟ بیت الخلاء میں جانے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دو لفظ کیوں ہیں یہاں پر؟ خبث مذکر شیطان نر، خبائث مؤنث شیطان پریاں، کیا؟ پریاں۔ فرمایا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مذکر جنات سے بھی اور مؤنث جنات سے بھی، میل سے بھی اور فیمیل سے بھی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، میل سے بھی اور ہاں۔ معلوم یہ ہوا پریاں ہوتی تبھی تو سرکار نے ان کا ذکر کیا، سرکار کی کوئی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ وہاں بیت الخلاء میں رہتے ہیں وہ، لہذا بایاں پیر اندر رکھنے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں بھائی؟ بیت الخلاء میں جب انسان جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو جتنی دیر ضرورت ہوتی اتنی دیر تو وہاں رہتا ہے، اس کے بعد تو واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد تو جی لگا کے بیٹھتا ہے یا جلدی فراغت ہو جائے۔ بالکل یہی حال اس دنیا کے بیت الخلاء کا ہے، یہی حال اس دنیا کے ٹوائلٹ کا۔ جیسے حقیقی ٹوائلٹ میں آپ کا دل نہیں لگتا، لیکن ضرورت پوری کرنے تک آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں جب تک آپ ہیں اور آپ کا ایک ایک سانس باقی ہے، آپ اس میں جی لگائے بغیر آخرت کی کھیتی تیار کرتے رہیں۔ ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، بازار میں ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بازار میں ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں۔ اگر دنیا کے بازار میں پھنس گئے، اس کے خریدار بن گئے، تو ملائکہ اور فرشتے بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا رہو یہاں پر لیکن اچاٹ اچاٹ۔ کیسے؟ ہاں میرا اللہ مجھے مل جائے، میرا محبوب خدا مجھے مل جائے، میرا محبوب خدا مجھے مل جائے، میرا مصطفیٰ مجھے مل جائے، جنت میں چلا جاؤں، اس کا دیدار ہو جائے۔ یہ مقصد ہے۔ ہاں اتنا سمجھ لینا، یہاں پر جی نہیں لگانا، رہنا ہے لیکن جیسے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ضرورت پوری کرنی۔ اور ضرورت کیا ہماری آپ کی؟ آخرت کو بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جنت میں بھی وہی جائے گا جس سے جنت بنانے والا خدا راضی ہوگا، ورنہ جنت منع کر اول تو کواڑی نہ کھلنے کے، کواڑی نہیں کھلنے کے۔ اور جنت میں بھیجتے وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ میری وحدانیت اس میں ہے یا نہیں، اور میرے مصطفیٰ کا عشق اس دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ بغیر مصطفیٰ کی کشتی میں بیٹھے ہوئے آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ جنت میں ہاں یہ تو مصطفیٰ کی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی۔ خیر جی، چور صاحب آ گئے، وہ عبادت میں لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ توجہ، اس نے کیا کیا؟ جو ضرورت کی چیزیں تھیں، وضو کا لوٹا تھا، رکابی تھی، ایک آدھا پیالہ تھا، پانی پینے کے واسطے گھڑا وغیرہ تھا، کچھ چادر وغیرہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ تو نیت باندھے ہوئے کھڑی ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں، اور اس کو پتا تھا کہ جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو جاتی ہیں، آرام سے چوری کر لوں گا، آرام سے۔ ہاں بھیا، چور وہاں جاتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے جہاں جس گھر کا مالک سو رہا ہو، جس گھر کا مالک، ہاں ویسے تو اب ڈکیتی پڑ رہی بندوق کی نال پر،
کن پٹی پہ رکھی اور نکلوا لی، اللہم احفظنا۔ چنانچہ توجہ، ساری چیزوں کی گٹھری باندھ لی، ساری چیزوں کی، وہ تو کھڑی ہیں ایسے، انہوں نے کوئی آہٹ محسوس نہیں کی۔ ارے بھائی، جب نورانی خدا کی محبت کے سمندر میں کسی کا دل ڈوب جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کا دل غیر اللہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غیر نہیں آتا، اللہ کا غیر نہیں آتا، کیونکہ اب یہاں پر اللہ آ گیا۔ کون آ گیا؟ اللہ بہت غیرت مند ہے، بہت غیور ہے۔ اگر کسی غیر کو یہاں پر دیکھتا ہے، اللہ آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو ہٹاؤ پہلے۔ کس کو؟ ارے بھائی، پینٹر پتائی کرنے والا پتائی کرنے سے پہلے جھاڑو سے صاف کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دم پتائی شروع کر دیتا ہے، جالے والے صاف کرتا ہے، ساری چیزیں صاف کرتا ہے، دھول ڈسٹ غبار مٹی سب صاف کرتا ہے، اس کے بعد کھرچائی کر کے پھر پینٹ کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے بھائی۔ تو بھیا یہاں سے ہی ہٹاؤ جالے۔ صوفیاء محققین یہی تو کہتے ہیں، یہ اللہ والے عاشق یہی تو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تیرا سر جھک گیا سجدے میں، پر تو یہ دیکھ کہ تیرا دل بھی جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے کہ نہیں؟ اگر دل جھکا ہوا ہے اور ساتھ میں تیرا سر بھی جھکا ہوا ہے، نور علی نور، نور نور پر نور، یہ جھکنا ضروری ہے کیا؟ یہ یہاں پر آتی نورانیت۔ بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں، برا مت مانیے گا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے کے لیے سجدے میں پیشانی رگڑتے ہیں چٹائی پر۔ میں نے کئی مرتبہ آدمیوں کو دیکھا، ارے میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، آگے پیچھے کیوں، آگے پیچھے کیوں؟ اور کہا کہ بھائی لڑکی والوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ دولہا نمازی نہیں بنے گا ہم رشتہ نہیں کریں گے، لہذا رگڑ رہا ہوں تاکہ سجدے کا نشان پڑ جائے اور بہو مل جائے۔ اور ہاں، امروہہ کی زبان بول رہا ہوں میں، امروہہ کی زبان۔ تو بہو لینے کی خاطر آپ ہی یہ نشان ڈال لیں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ ہاں، عورت کے حاصل کرنے کی خاطر ایک آدمی نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی جانب، مدینہ، ہاں، اللہ کے واسطے نہیں کی، نہ یہ نیت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تو میں بھی جاؤں۔ جو عورت پسند آئی تھی، جو عورت پسند آئی تھی، وہ مکے سے چلی گئی مدینہ، مکہ معظمہ سے، مکہ مکرمہ سے چلی گئی مدینہ منورہ۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر میرے سے نکاح کرنا ہے، میرے سے شادی کرنی ہے تو مکہ چھوڑ کر مدینے آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک، حاضر ہوں۔ ارے میرے تو بھاگ کھل گئے بھائی، لبیک حاضر ہوں، سعدیک میرے بھاگ کھل گئے، میرا نصیبہ کھل گیا، میری قسمت کا ستارہ جگمگانے لگا۔ اب کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کو بھیج کر اطلاع کروا دی کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ آپ کی محبت میں مدینے نہیں آیا، عورت کے چکر میں آیا۔ سننے پہلوان صاحب؟ ہاں، عورت کے چکر میں۔ تبھی تو آپ نے فوراً فرمایا عام خطاب کرتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری۔ فرمایا جو دنیا حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جو عورت لینے کے لیے مدینہ منورہ آیا ہے عورت کے ڈیمانڈ پر،
اس کو کوئی ثواب نہیں. ثواب تو جب ملے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں غرق ہو کر آدمی مدینے آئے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ، بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا ثواب نیتوں پر ملتا ہے. تیری نیت عورت لینے کے چکر میں تھی، نا 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 نا، تو اب جب آؤ گے تو نیت کو خالص کر کے آنا ہے. پروگرام میں شریک ہونے کے لیے یا اللہ تیرے قرآن کی محبت میں جا رہا ہوں، نہ مجھے برسات کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ جناب جاڑے کی پرواہ. میں تو 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ تیرے قرآن کو 1 گھنٹہ سننا میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. نیت صاف کر کے یوں، مجھے دکھلانے کے واسطے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ہاں پھر ایک ایک قدم اور ایک ایک پیڈل جو آپ سائیکل کا ماریں گے، ہر پیڈل کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب. 1000 پیڈل مار دیے تو گنا کر لو، ضرب کر لو کتنا بیٹھے گا. نیت ثابت منزل آسان، نیت ثابت. تو خیر جی، وہ گٹری میں باندھ لیا، اب جیسے ہی اٹھا کے لے کے چلنے کا ارادہ کیا، اندھا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نابینا، بلائنڈ، اعمی، نابینا. اور کیا ہو گیا مجھے؟ میں تو سہاں کا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، ٹٹول رہا تھا، کچھ دکھائی نہ دیا. پیر کہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، پڑ کہیں رہا تھا. اب وہ کٹر پٹر ہونے لگی، کبھی ادھر کو گرے، کبھی ادھر کو گرے، کبھی آگے کو گرے، کبھی پیچھے کو، اندھا ہو گیا. ادھر رابعہ بصریہ نے سلام پھیرا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اگر رابعہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی تو رابعہ کا مالک تو زندہ تھا. رابعہ کا مالک تو وہ تو دیکھ رہا تھا. تجھے میرے خدا نے اندھا کر دیا کیونکہ تو اس کی پاک بندی کے مال کو چرانے کے لیے آیا تھا. اللہ پہ جب کوئی بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ ہر طرح اس کا خیال رکھتا ہے، ہر طرح خیال رکھتا ہے. پھر کیا ہوا؟ مائی معاف کر دو، مائی معاف کر دو. رابعہ بصریہ نے کہا اب تو نہیں کرے گا، کہیں اور بھی تو نہیں جائے گا، میرے گھر میں آ کر تو اندھا بنے گا، کہیں اور تو چوری نہیں کرے گا. نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے توبہ کر، اب نہیں کروں گا. پھر کیا کرے گا کہ جیسے آپ کہیں گی ویسے کروں گا، جیسے آپ کہیں گی ویسے کروں گا. فرمایا میری مجلس میں آیا کر، میں تجھے اللہ سے جوڑ دوں گی. پردے میں ان کے بیانات ہوتے تھے، میں تجھے اللہ سے جوڑ دوں گی. وہ چور جو رابعہ بصریہ کا سامان چرانے آیا تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ چرانے کے آیا تھا، اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا کہ چور بن کے جا اور ولی بن کے واپس آ. چور بن کے جا، ہاں ولی بن کے واپس آ. میرا پیار، میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا، میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا. میری اداؤں میں تیرا رنگ رہے گا، میرے اداؤں میں تیرا رنگ رہے گا. اور ایک عجیب و غریب بات، آخری بات، نہیں مجھے نکاح پڑھانے بھی جانا ابھی. وہ بہو کی بات پھر آ گئی نا، نکاح پڑھانے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے. وہ گیا چوری کرنے، اللہ کا ولی بن کر واپس ہوا اور بڑا بزرگ بنا. پھر کیا بنا؟ ہاں اللہ ایسے کھینچ لیتا ہے، اللہ بہانے پر. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے عاشقوں کی محفل میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی عاشق کر دے گا. ہاں برف خانے میں جاؤ گے تم ٹھنڈے پڑ جاؤ گے. انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر تو دیکھو تم گرم ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. بغیر انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ والوں کے دل انگیٹھی ہوتے ہیں، انگیٹھی.
جس کو عربی میں کہتے ہیں فرنتن. فرنتن کے معنی انگیٹھی. بیٹھ کر دیکھ یار, پھر اللہ کے عشق کی گرمی تجھے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تیری زندگی کا رنگ بدل جائے گا. تیری زندگی کا پہلے کہہ دے لا. لا کا مطلب نہیں, لا کا مطلب کچھ نہیں. پہلے کہہ دے لا, میں نے سب کو چھوڑ دیا, اپنے اللہ کو اپنا لیا. اپنے اللہ کو, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے مسلمانوں, اور کچھ نہیں. کتنا ہی کھا لینا, کتنا ہی پی لینا, وہاں نہیں پوچھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما کنتم تدعون من دون اللہ. ابے کہاں تھے تم, کس کام میں لگے ہوئے تھے؟ میں نے تمہیں اس واسطے بھیجا تھا, اپنی محبت کے گیت گوانے کے لیے تمہیں بھیجا تھا کہ چلو تو اللہ اور بیٹھو تو اللہ, بازار میں رہو تو اللہ اور دکان پر ہو تو اللہ, دوستوں کی محفل ہو تو اللہ, دشمنوں کی محفل ہے تو اللہ. اللہ اللہ اللہ, ہر جگہ اللہ. یہی شریعت کا مطالبہ ہے. اگر یہ نیت دھیان رکھو گے تو ہر قدم آپ کا ذکر میں اٹھے گا. یاد اس کی کرنی, دنیا کی لیلاؤں کی یاد نہیں کرنی. مولا کو لینا ہے جعفری صاحب, مولا کو لینا ہے تو دنیا کی لیلا کو چھوڑنا پڑے گا. دنیا کی لیلا کو بزرگان دین یہی تو کام کرواتے ہیں. فرماتے لا, ہر چیز ختم, کسی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے, کسی کی محبت میرے دل میں نہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا. توجہ چاہوں گا آخری بات. لا کے معنی کیا بتائے؟ نہیں, نو. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی پھر لا ہوا. یہ عاشقوں کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو میں. جو لا کہا وہ لا ہوا, پھر وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. سب کو چھوڑ دیا, کسی کی محبت دل میں نہیں ہے. اللہ فرمائے گا ملائکہ اور فرشتوں سے اور قبر میں سوال جواب کرنے والوں سے, میرا عاشق ہے, اس کی قبر میں ذرا سنبھل کر قدم رکھیو. اب یہی رابعہ بصریہ جب انتقال فرما گئیں اور سوال جواب کرنے والے فرشتے آئے تو پوچھا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک, من نبیک, دین کیا ہے, نبی کیا ہے؟ فرمایا پرے ہٹو. کیا فرمایا؟ پرے ہٹو. اس خدا سے پوچھو کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا میرے ساتھ. پرے ہٹو, میں تو اس کے دیدار میں لگی ہوئی ہوں. یہاں کہاں آ گئے؟ ارے یہ تو گلزار محبت ہے, گلزار عشق ہے, یہ باغ عشق ہے, یہ چمنستان عشق ہے, یہ بوستان عشق ہے, یہ گلستان عشق ہے. عقل تو پیچھے کرتی انسان کو, مگر اللہ کے ساتھ عشق جسم کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. تہجد فرض نہیں ہے, تہجد نہ واجب ہے امت کے اوپر. عقل کہتی سو جا, ابھی فجر کی اذان میں بہت ٹائم ہے. فجر کی اذان میں عقل کہتی ہے کہ سو جا یار. عشق کہتا اٹھ. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹھ. یہی تو اپنے محبوب سے بات کرنے کا موقع ہے. ارے باولے, اتنی میٹھی نیتو محبت الہی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں سوتا بھی ہے. عاشق کہیں سویا کرتا ہے؟ تبھی تو بزرگان دین نے اس کے اوپر عمل کیا. ہر نبی نے تہجد پڑھی اور ہر ولی نے تہجد پڑھی. یہاں تک کہ علامہ اقبال کہہ اٹھا کہ بے سحر, بے سحر, بے دعائے سحر آگاہی انسان کو کچھ ملا نہیں کرتا. محبوب سے تو تنہائی میں باتیں ہوتی ہیں, یہ سب کے سامنے کرتے ہو. ہاں کبھی لے گئے کسی ہوٹل میں, کبھی کسی ہوٹل میں لے گئے, یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا.
امی کو بھی پتہ نہ چلے، ابو کو بھی پتہ نہ چلے، پڑوسیوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ارے یہ تنہائی کیسی ہے؟ ایک گندی لیلا کے لیے، ایک گندی لڑکی کے لیے آپ تنہائی تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں چوراہوں پر۔ محبوب خدا کے لیے تنہائی ضروری، تبھی تہجد کی نماز سرکار کے اوپر فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں اور سرکار کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔